قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم من یومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. من مات على بآل محمد مات شهيدا. صلوات بھیج دیں محمد وعلى حضرات. جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ محبت ایک معجز نما طاقت کا نام ہے جو دنیا میں کوئی نہ کر دکھائے اسے محبت کر دکھاتی ہے. محبت میں مردے زندہ بھی ہوئے ہیں، محبت میں جوانی بھی پلٹی ہے، محبت میں گناہ بھی معاف ہوئے. اب یہ دیکھیے آپ کے محرم اور حج بھی ایک محبت ہی کی دلیل ہے، اور محرم اجر رسالت ہے، یہ بھی محبت کی بنیاد پر ہے. مگر تھوڑا سا دل لگاتے رہیے گا آپ. دنیاوی محبت اور اہل بیت کی محبت، اس محبت میں ملاوٹ ہے، لہذا اس کی قیمت کم ہے. اہل بیت کی محبت خالص محبت ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہے. دنیاوی محبت جو ہے، میں کیا کہوں عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب محبت تو ہو جاتی ہے کی نہیں جاتی ہے. محبت کی ہی جاتی ہے، وہ نہیں جاتی ہے. جیسے ہی یہ خیال دل میں آیا کہ محبت ہو جاتی ہے کی نہیں جاتی ہے تو یہ فوراً قرآن سے ٹکراؤ ہو جائے گا. چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے حبیب ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. تو محبت کی جاتی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے حبیب ان سے کہیے کہ ہم تم سے نعمتانہ زحمتانہ کوئی اجرت نہیں چاہتے اپنی تبلیغ رسالت کے اوپر، اس سوائے یہ کہ آپ قربہ سے مودت اختیار کر لو. تو یہاں بھی کر لو کی لفظ ہے اور وہاں بھی کرنے کی لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کی جاتی ہے، ہو نہیں جاتی ہے. اور درے ہم اب کہتے ہیں کہ صاحب نہیں محبت تو ہو جاتی ہے، یہ کس نے کہا؟ میں کہوں گا آپ کے سامنے قرآن رکھا ہوا ہے. آپ چاہے تو قرآن کو مان لیں، چاہے تو آپ دنیا کو مان لیں. ہاں وہ محبت جو ملاوٹی محبت ہے، جو دنیاوی محبت ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ ہو جاتی ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، وہ تو ہو ہی جاتی ہے. مگر میں اس محبت کی بات کر کب رہا ہوں؟ میں تو عشق اہل بیت کی بات کر رہا ہوں. اہل بیت سے محبت جو ہے ہو نہیں جاتی ہے، ان سے محبت کی جاتی ہے. تو
تو کیا فرق ہے اس محبت میں جو ہو جاتی ہے اور جو کی جاتی ہے؟ تو کی جاتی جو ہے یاد رہے گا نا آپ کو کہ وہ اہل بیت سے کی جاتی ہے، جو ہو جاتی ہے وہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ کیا کہا میں نے بھائی؟ جو ہو جاتی ہے وہ اندھی ہو جاتی ہوتی ہے، یہ اتنی اندھی ہوتی ہے، نہ ماں کا احترام دیکھتی ہے، نہ باپ کا ادب دیکھتی ہے، چھوٹے بھائیوں پہ کیا اثر پڑے گا، معاشرے پہ کیا اس کا اثر پڑے گا، غور کریں آپ، مگر لگے ہوئے ہیں صاحب، آئے محبت، مر گئے، گر گئے، لٹ گئے، کٹ گئے، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ماں کے لیے بھی درد سر ہے، باپ کے لیے بھی درد سر ہے، ارے ہماری خواہش کیوں نہیں پوری ہوتی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، سب کچھ ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، یہ سامنے میں زندگیاں پڑھتا ہوں پبلک کے سامنے، تاکہ یہ محسوس چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ احساس کر سکتے ہیں آپ۔ تو جو ہو جاتی ہے وہ اندھی ہوتی ہے، جو کی جاتی ہے وہ اندھی نہیں ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جو ہو جائے اس میں گمراہی ہے، جو کی جائے اس میں ہدایت ہے، ادھر ہیں آپ، اور جو ہوتی ہے وہ زبان سے زیادہ ظاہر ہوتی ہے، عمل سے کم ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے۔ میں کیا کہوں، جانے کے رہے میں کھل کے پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، نوجوان برا مان جائیں گے، ورنہ مولوی تو ویسے ہی کانٹا آنکھوں میں رہتا ہے، سب کی چپتا رہتا ہے، ذرا سی کوئی بات کہی تو کہا کہ یہ مولانا نے کیسے پڑھ دیا، ارے یہ کیسے پڑھ دیا مولانا نے، یہ تو ہے ہی نہیں، ہم نے تو کہیں دیکھا ہی نہیں ہے۔ کتنی کتابیں پڑھی ہیں بھائی، مجتہد العصر ہو کیا، لائبریری کی لائبریریاں بھری پڑی ہیں، آپ کا نہ پڑھنا اس بات کی دلیل تھوڑی ہے کہ ہم بھی چوپٹ ہیں، ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ اور ادھر ہیں آپ، ذرا دل لگائیے، تو جو کی جاتی ہے وہ اندھی ہوتی ہے، جو ہو جاتی ہے وہ اندھی ہوتی ہے، جو کی جاتی ہے وہ اندھی نہیں ہوتی۔ تو جو ہو جاتی ہے محبت وہ زبان سے زیادہ ظاہر ہوتی ہے، عمل سے کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ جو کی جاتی ہے اس میں عمل مانگا جاتا ہے، زبان سے کم مانگا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ رہے ہیں ایک جگہ محمد والے محمد پڑھ رہے ہیں، تو ذرا سا دل لگاتے رہیے۔ جو محبت ہو جائے وہ خود غرض ہوتی ہے۔ کتنے لفظیں بدلوں میں آپ کے لیے، آئیے تشریف لائیے، ممبر پہ آئیں گے کیا؟ چلو محمد والے محمد پر۔ دیکھیں ادھر رہیے تھوڑا سا، جو ہو جائے وہ خود غرض ہوتی ہے محبت، جو کی جائے وہ فیاض ہوتی ہے، فیاض ہوتی ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں فیاض کسے کہتے ہیں؟ جو محبت ہو جاتی ہے وہ خود غرض ہوتی ہے، وہ اپنا چاہتی ہے، بس اپنا چاہتی ہے۔ کیا کہوں، کیسے بولوں؟ اہل بیت کی محبت جو کی جاتی ہے وہ فیاض ہوتی ہے۔ کیا فرق ہے اس محبت میں جو ہو جاتی ہے اور کیا فرق ہے اس محبت میں جو کی جاتی ہے؟ دل لگ رہا ہے تو ثبوت دیجیے گا کہ جو محبت ہو جاتی ہے اس کے لیے انسان دعا یہ کرتا ہے کہ پروردگار جس سے مجھے محبت ہوئی ہے اس سے کسی اور کو نہ ہو۔ مجھے جس سے محبت ہوئی ہے اس سے کسی اور کو نہ ہو۔ فیاض وہ محبت ہوتی ہے جو کی جاتی ہے، اہل بیت والی محبت فیاض ہوتی ہے۔ اہل بیت سے اگر تمہیں محبت ہوئی ہے تو آپ یہی دعا کرتے ہیں پروردگار جن سے میں نے محبت کی ہے خدا کرے کہ ان سے پوری دنیا کو محبت ہو جائے۔ صلوات پڑھتے ہیں مل جل کے محمد والے محمد پر۔ یہ ہے محبت کی فطرت ہے بھائی، یہ فطرت ہے۔ اہل بیت سے جس کو محبت ہو گئی وہ یہی چاہتا ہے کہ پوری دنیا کو ان سے ہو جائے۔ دیکھیے محبت کے اصول پہ محرم کو پرکھیے آپ، کیا تقاضے ہوتے ہیں محبت کے، کیا اصول ہوتا ہے محبت کا۔
خالی یہ تھوڑی کہ محبت کی کر لی تو اس کے کوئی تقاضے ہیں نہ اصول ہیں، ہر چیز کا ایک اصول ہے، ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں۔ دیکھیے معاملہ کیا ہے، دنیا بڑے زور و شور سے یہ کہتی ہے کہ صاحب اگر اللہ کو حسین کا معاملہ اتنا ہی پیارا تھا تو اللہ نے محرم کو واجب قرار کیوں نہ دے دیا؟ جب اتنا محبت ہے اللہ کو حسین سے تو محرم واجب کیوں قرار نہ دیا گیا؟ بس یہی جملہ پڑھوں گا اور عبادت تمام کروں گا، مگر وہاں تک مجھے آنے تو دیجیے آپ۔ محرم اپنی نوعیت کے اعتبار سے واجب نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ چیز اجر رسالت میں آتی ہے، مگر محرم اپنی نوعیت کے اعتبار سے واجب نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ میں بھی بتاؤں گا آپ کو۔ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ صرف فائل کے اوپر اپروول دیتا ہے، یس اینڈ نو میں، باقی ڈیٹیلز یہ سول سروینٹ، نوکر چاکر، یہ جو بڑی بڑی تنخواہیں پا رہے ہیں، گورنمنٹ نے جنہیں مکان دے رکھا ہے، جن کو گاڑیاں دے رکھی ہیں، یہ طے کریں گے ڈیٹیلز جیسی بھی ہوتی ہیں، مگر سب سے بڑا اپنے فائل کے اوپر صرف ایک لفظ کے اندر اپروول دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے نماز۔ کیسے پڑھی جائے گی، کیسے نہیں پڑھی جائے گی، کب پڑھی جائے گی، کب نہیں پڑھی جائے گی، کن حالات میں عادی ہو جاتی ہے، کن حالات میں پوری پڑھی جاتی ہے، مریض کی نماز کا کیا حکم ہے، کیا کہہ رہا ہوں بھائی، جو وہ ماں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کی نماز کا کیا حکم ہے، بولتے رہے آپ۔ تو یہ سب ہے کہ نہیں، والدین کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز آیات کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز جمعہ کیسے پڑھا جاتی ہے، کیا کہہ رہا ہوں بھائی، یہ ساری نمازیں ہیں کہ نہیں، مگر سب سے اوپر والے نے اس کے اوپر ایک لفظ میں اپروول دیا، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، یہ اپروول ہے۔ باقی کہاں ڈیٹیلز طے ہوں گی؟ حدیث کے ذریعے۔ بات نہیں پہنچ رہی ہے کیا؟ حدیث کے ذریعے ڈیٹیل طے ہوں گی۔ روزہ ایک پورا پروجیکٹ ہے، کب رکھا جائے گا، کب نہیں رکھا جائے گا، مسافر کے کیا روزے کے احکام ہیں، کس وقت وطن سے نکلو گے تو روزہ ہوگا، کس وقت نکلو گے تو روزہ نہیں ہوگا، کب واپس آ جاؤ گے تو روزہ ہو جائے گا، کب سحری کھائی جائے گی، کب افطار ہوگا، کیا کہہ رہا ہوں بھائی، بیمار ہے تو اسے کیا نکالنا پڑے گا، اس کے بعد اس پہ روزے کی قضا ہے کہ نہیں، جان بوجھ کے جو چھوڑتا ہے اس کا کفارہ کیا ہے، یہ سب کچھ روزے میں ہے کہ نہیں ہے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو مکروہ کرتی ہیں، یہ سب معاملہ ہے کہ نہیں، مگر اللہ نے اس کے اوپر بھی ایک اپروول دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان لانے والو تمہارے اوپر روزے کو واجب قرار دیا ہے، بس باقی سب کہاں طے ہوگا؟ حدیثوں کے ذریعے، ہے کہ نہیں؟ حج ہے، یہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ ہے، میقات کیا ہے، مشر کیا ہے، مینا کیا ہے، کہاں شب بسری ہوگی، کہاں دن ہوگا، کہاں جو ہے جو قربانی دی جائے گی، کہاں احرام باندھا جائے گا، کہاں احرام کھولا جائے گا، ہے نا، کیا نام ہے، صحیح کیا ہے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑ کیسی ہے، طواف کیسا ہے، طواف النساء کیسا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، یہ سب کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر حالت احرام نے گھاس اکھاڑ لی تو کیا حکم ہے، کچھ فعل انجام دے دیا تو کیا کرنا ہوگا، اس سے پہلے مینا تک نہ پہنچے تو کیا ہوگا، یہ سب کچھ ہے کہ نہیں، مگر اوپر والے نے صرف ایک اپروول دیا ہے، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ ہم نے تمہارے اوپر روز حج کو واجب قرار دیا ہے، اب جو مستطیع ہے اس پہ واجب ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے جائے۔ یہ باقی چیزیں کہاں طے ہوں گی؟ یہ حدیث طے کریں گی۔ تو محرم کا بھی اتنا بڑا فائل ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، کیسے ماتم ہوگا، کیسے مجلس ہوگی، کیسے چائے بٹے گی، کیسے شیرمال کھائے جائیں گے، کیسے شب داری ہوگی، کیسے تابوت اٹھیں گے، کیسے علم اٹھیں گے، کیا کہہ رہا ہوں بھائی، کیا کیا ٹائمنگ مجلس ہوگی، کیسے فرش عزا بچھے گا، کیسے فاطمہ کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، یہ سب کچھ اس فائل کے اندر لکھا ہوا ہے، مگر سب سے بڑے نے محرم کے فائل پہ بھی ایک اپروول دیا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صلوات پڑھ دیں مل جل کے محمد والے محمد پر۔ یہ ساری چیزیں کون طے کرے گا بھائی؟ کون طے کرے گا؟
اب آئیے محرم کو محبت کے اصول پہ پرکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ محرم ہے کیا۔ کسی کو کسی سے محبت ہو جائے یا کر لے، محبت کر لے تو کیا تقاضا ہے محبت کا جس سے کی ہے؟ کچھ اصول ہیں محبت کے یا نہیں؟ کیا خالی زبان سے کہہ دیا میں تم سے محبت کرتا ہوں، ختم بات؟ محبت قربانیاں چاہتی ہے، محبت تقاضے چاہتی ہے، کچھ تقاضے ہیں محبت کے، کچھ اصول ہیں محبت کے۔ پہلا اصول محبت کا یہ ہے کہ جس سے محبت کی ہے اس کی غم میں غم مناؤ اور اس کی خوشی میں خوشی مناؤ، ہے یہ ہے کہ نہیں؟ اب اسی اصول پہ محرم کو پرکھ لیجئے آپ، اسی اصول پہ محرم کو پرکھ لیجئے آپ کے یا کسی کے بہت زیادہ تعلقات ہیں، بہت اچھے گھریلو تعلقات ہیں، محبت بہت زیادہ ہے، یا ہمارا کسی سے تعلقات اچھے ہیں، جیسے آپ کے ہمارے بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں فون کر کے بلایا کہ مولانا ایک لڑکے کی شادی ہے ہمارے گھر میں اور آپ کو دہلی سے آنا پڑے گا، چونکہ آپ کے ہمارے تعلقات اور محبت بہت زبردست ہے آپس میں، اگر نہیں آئے تو دیکھ لیجئے گا تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں میں زندگی سے مذہب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ اس کو سمجھ کے اٹھیے گا یہاں سے، کیونکہ تعلقات اتنے زبردست ہیں، اگر آپ نہیں آئے تو خراب ہو جائیں گے تعلقات۔ صاحب ہم آ گئے اور جب آئے تو ہم نے کیا دیکھا، ظاہر سی بات ہے بچے کی شادی تھی تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جھنڈیاں لگ رہی ہوں گی، خوشی کا ماحول ہوگا، ہے نا، چہل پہل ہوگی، یہی تو ہوتا ہے شادی بیاہ میں، یا نہیں ہوتا ہے؟ الگ پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر میں شادی ہے۔ اب جو ہم اس گلی میں آئے جس گلی میں ہمیں آنا تھا تو نہ وہاں جھنڈیاں ہیں نہ کوئی ایسی چیز ہے علامت جس سے پتہ چلے کہ شادی کا ماحول ہے۔ ہم نے کہا یہ کیسا سناٹا یا خدا شادی کے گھر کے اندر۔ اب جو ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں اندر سے وہی صاحب آئے، منہ لٹکا رکھا ہے ایک دم کھڑے چپ چاپ۔ ہم نے کہا خیریت تو ہے؟ کہ مولانا کیسی خیریت؟ ہم نے کہا شادی نہیں ہے۔ کہ ارے کیا کریں صاحب، وہ رات لندن میں لڑکے کے ماموں کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ ہارٹ فیل ہو گیا اور وہ مر گئے۔ اب بتائیے ایسے موقع پہ کیسے شادی ہو؟ ہم نے کہا پھر وہ لندن میں مرے ہیں تو شادی یہاں نہیں ہوگی کیا گجرات میں؟ کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، لڑکے کی ماں کس دل سے بیٹھے کہ جس کا بھائی مر گیا ہو؟ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ کہ چلیے جب آپ آ ہی گئے ہیں تو ایصال ثواب کی ایک مجلس پڑھ دیجیے۔ صاحب وہ مجلس ہو گئی، مہمان رخصت ہو گئے، ہم بھی واپس دہلی چلے گئے۔ اب 6 مہینے کے بعد میں پھر فون آیا، کہا کہ مولانا اسی لڑکے کی اب دوبارہ شادی طے ہوئی ہے، یہ ڈیٹ ہے کہ آپ کو آنا ہے، اس بار ضرور آئیے گا۔ ہم نے کہا کہ چلیے پھر صاحب چلے۔ اب جب پھر ہم آئے تو جیسے ہی ہماری گاڑی اس گلی کے لیے مڑ رہی تھی تو کونے پہ ایک مکان تھا جس میں سے ایک میت نکل رہی تھی۔ ہم نے کہا لو صاحب ہمارا آنا پھر بیکار ہو۔ اب جو ہم پہنچے تو گھنٹے تک کہے لگ رہے ہیں، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لڑکے کو چھیڑا جا رہا ہے، یہ سب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے بھائی؟ بالکل ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ شادی ہوگی کیا؟ کہا کہ کیوں نہیں ہوگی شادی مولانا، بلایا ہی آپ کو اس لیے۔ ہم نے کہا وہ 10 ہاتھ کے فاصلے پہ کوئی مر گئے ہیں، وہاں سے میت نکل کے جا رہی ہے۔ کہا کہ ان سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ارے کچھ تو سمجھ لیا کریں بھائی، کہا کہ ان سے ہمارا کوئی مطلب واسطہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیوں مطلب واسطہ نہیں ہے؟ ارے وہ 6 مہینے پہلے لندن میں موت ہوئی تھی تو انڈیا کے اندر شادی کو ملتوی کر دیا تھا، آج گھر کے برابر میں میت نکل رہی ہے۔ کہا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق تھوڑی ہے، وہ تو لڑکے کے ماموں تھے اس لیے شادی ملتوی ہو گئی تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، اس کا مطلب بھی کچھ سمجھ میں آیا؟ تو یہی سبب محرم کا بھی ہے۔ تو محرم 2 مہینے 8 دن رک کے بتاتا ہے کہ کون محمد کا اپنا ہے کون پرایا ہے۔ محمد کے گھر کا غم ہے تو خوشیوں کو ملتوی کرنا پڑے گا۔ یہ ہے محرم۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ محرم اپنی نوعیت کے اعتبار سے واجب نہیں ہو سکتا۔ کیسے آخر 2 ایک سے واقعے کے اندر ملت محمد دھوکہ کھا سکتی ہے؟
کہ دو ایک سے واقع ہوں اور مسلمان ایک کی یاد منائے اور ایک کی یاد نہ منائے، یہ اخلاقی جرم میں سے ایک جرم ہے۔ ذی الحجہ سال کا آخری مہینہ، محرم سال کا پہلا مہینہ، سال کے آخری مہینے کی بھی 10 تاریخ کو قربانی دی گئی، سال کے پہلے مہینے کی بھی 10 تاریخ میں قربانی دی گئی۔ ایک کعبہ بچانے والا ہے، ایک کعبہ بنانے والا ہے، ایک خواب نبھانے والا، ایک وعدہ طفلی نبھانے والا، وہ بھی نبی کا بیٹا، یہ بھی نبی کا بیٹا۔ میں کوئی بات کہہ رہا ہوں بھائی، وہ بھی قربانی، یہ بھی قربانی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک یاد منائی جائے اور دوسری یاد نہ منائی جائے؟ آپ ذرا مسلمانوں سے پوچھیں تو صحیح کہ نئے کپڑے پہننے کا نام، بکرے کھانے کا نام، عید منانے کا نام عید قرباں ہے کیا؟ دیکھیے، جب تک خوشی کا سبب سمجھ میں نہ آئے خوشی منانا بیکار ہے۔ پتہ ہی نہیں ہے کس چیز کی خوشی منائے جا رہے ہیں، کپڑے پہن کے بس ہو رہی ہے خوشی صاحب۔ اور جب تک غم منانے کا حق نہیں ہے کہ جب تک غم کا سبب سمجھ میں نہ آئے کہ کس لیے غم منایا جا رہا ہے۔ آپ مسلمانوں سے پوچھیں تو صحیح کہ عید قرباں کس لیے منائی جاتی ہے، بقرہ عید، تو دوڑ کے بھاگ کے ایک ہی جواب دیں گے کہ صاحب وہ اس لیے منائی جاتی ہے کہ نبی کا بیٹا بچ گیا۔ آپ ان سے سوال کیجئے کہ یہ کس نے آپ سے تقاضا کیا کہ نبی کا بیٹا بچ گیا ہے تو خوشی مناؤ؟ کہ اللہ نے عقل دی ہے نا، عقل سلیم دی ہے، تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ نبی کا بیٹا بچ گیا تو خوشی مناؤ۔ تو یہی عقل اس وقت کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ ایک ہی فیصلہ کرتی ہے، دوسرا فیصلہ نہیں کرتی ہے۔ جب یہ عقل کہہ رہی ہے کہ نبی کا بیٹا بچ گیا ہے تو خوشی مناؤ، یہی عقل یہ نہیں کہتی کہ ایک نبی کا نواسا مارا گیا ہے تو غم مناؤ۔ تب عقلیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ حالانکہ اسماعیل کے بچنے کی ظاہری خوشی ہے، باطناً خوشی تو کسی اور ہی چیز کی ہے۔ یہ مسلمان تاریخ کا انبار اپنے سر پہ اٹھائے پھر ضرور رہے ہیں، انہیں کچھ آتا جاتا نہیں ہے، انہیں نہیں پتا کہ عید قرباں کا اصل مقصد ہے کیا، کس لیے منایا جاتی ہے۔ یہ یاد اسماعیل ہے مگر اسماعیل کے بچنے کی یہ ظاہری خوشی ہے، اندرونی خوشی جو ہے، باطناً خوشی جو ہے، یہ کسی اور کی خوشی ہے۔ وہ خوشی کیا ہے سن لیجیے اور یاد رکھیے گا کہ نور محمد صلب ابراہیم سے نکل کر صلب اسماعیل میں منتقل ہو چکا تھا۔ اگر ابراہیم کی چھری چل جاتی اور اسماعیل کا گلا کٹ گیا ہوتا تو نور محمد کا اسی دن خاتمہ ہو گیا ہوتا اور قیامت سے پہلے قیامت آ جاتی۔ تو یہ اسماعیل کے بچنے کی خوشی کم ہے، نور محمد کے بچنے کی خوشی زیادہ ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں مل جو کہ محمد والے محمد پر بس، کہ اللہ کو اگر حسین کا معاملہ اتنا ہی پیارا تھا تو حسین کے محرم کو اللہ نے واجب کیوں نہیں قرار دے دیا؟ محرم اپنی نوعیت کے اعتبار سے واجب نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا نوعیت ہے سن لیجیے آپ۔ خوشی میں انویٹیشن بھیجا جاتا ہے، غم کی انفارمیشن دی جاتی ہے، غور نہیں دیا آپ نے، صرف اور صرف غم کی اطلاع دی جاتی ہے۔ ایک میں مثال اور دیتا ورنہ وقت اوپر ہو جائے گا، یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی مگر میں شارٹ میں کر کے بول رہا ہوں، توجہ دیجیے آپ۔ خوشی میں بلاوا بھیجا جاتا ہے، آؤ یہ خوشی کا موقع ہے، غم کی صرف اطلاع دی جاتی ہے۔ جس کا جی چاہے آئے، جس کا جی چاہے نہ آئے۔ تو حج خوشی کا موقع ہے کہ نبی کا بیٹا بچا ہے، تو پوری ملت کو اللہ نے دعوت دے کے بلایا کہ آؤ حج کرنے کے لیے آؤ۔ محرم غم کا مہینہ ہے، اس کی صرف اطلاع دی جائے گی۔ چاند 29 تاریخ کو آسمان پہ نکل کر محرم کی صرف خبر دے گا، فرش عذاب بچ جائے گی۔ اب جس کا جی چاہے آ کے بیٹھے، جس کا جی چاہے نہ آ کے بیٹھے۔ مگر اتنا یاد رکھیے گا، میں چھوٹی سی دو بات کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بھائی ہے جو ایک بھائی سے ناراض ہوئے بیٹھا ہے، تعلقات ختم ہو چکے ہیں، آنا جانا بند ہے۔ ایک بھائی شادی کرنے کے لیے بیٹے کی اٹھا،
اس نے سوچا کہ جو رشتہ دار ہمارے ہیں وہ بھائی جان کے بھی ہیں، جو ہمارے یہاں آئیں گے وہ ان کے ہاں ضرور جائیں گے، اور بڑے بھائی صاحب ہیں کہ روٹے بیٹھے ہیں، ہم تو شادی کے کاموں میں لگ رہے ہوں گے، وہ رشتہ دار ان کے گھر جائیں گے تو بھائی صاحب جو ہماری شکایتیں بیان کریں گے تو رشتہ دار ہمارا کھا کے بھی جائیں گے، ہمیں گالیاں بھی دے کے جائیں گے کہ یہ کیسا انسان ہے کہ جو بھائی کو ناراض کرے بیٹھا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کر لیں کہ اس سے اچھا کہ میل کر لیں ان سے۔ انہوں نے بزرگوں کو جمع کیا کہ بیٹا ہمارے دل کی آواز تم تک پہنچی، ہم تو چاہتے یہی تھے کہ خوشی کا موقع ہے کہ اس دل سے آپ شادی کرو کہ بھائی تو گھر پہ بیٹھا ہے، یہ تو بہت اچھا تم نے سوچ لیا، واہ واہ سبحان اللہ، لائیے چلیے لوگ گئے ملانے کے لیے۔ وہ ساری تصویر نہیں کھینچوں گا میں کہ ایسی شکوے شکایت ہوتے، کب ملاقاتیں ہوتی ہیں اور کیسے انسان تیار ہوتا ہے آنے کے اوپر۔ تو بھائی نے شادی کے لیے بھائی کو منایا اور ایک جملہ کا کہ یہ بھی ہوتا ہے کہا کہ بھائی دیکھیے جو غلطیاں ہیں وہ ہماری ہم قبول کرتے ہیں، آپ چلیے، اگر آپ نہ گئے تو میں اپنے بچے کی شادی نہیں کروں گا۔ اتنا سوچ لیجیے، اگر آپ نے شرکت نہیں کی یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے نا۔ بزرگوں کی روحوں کا بھی واسطہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو خالہ کی روح کا واسطہ، آپ کو ممانی کی روح کا واسطہ، آپ چلیے شادی نہیں ہوگی، یہ ایسا ہوتا زبردستی منوایا جا رہا ہے، منایا جا رہا ہے۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، انہی کا وہ بیٹا اگر مر جائے خدا نہ خواستہ تو تم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھائی روٹھا بیٹھا تھا وہ بھائی اس کے دروازے پہ جا کے گئے کہ بھائی تمہارا بھتیجا مر گیا ہے، اگر تم گھر نہیں جاؤ گے تو میت نہیں اٹھے گی۔ یہ رخ نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، خوشی میں منایا جاتا ہے، غم میں منایا نہیں جاتا ہے۔ بیٹھے تو بیٹھے رہو گھر پر، اگر آگے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو نہیں آئے، میت اٹھا دی جائے گی، مگر اتنا یاد رکھنا اگر مرنے پہ بھی نہیں آیا تو زندگی میں تعلقات اچھے نہیں ہوں گے اور زندگی میں منہ نہیں دیکھے گا۔ اب اگر محمد کے گھرانے کے غم میں کوئی مسلمان محرم میں نہیں آیا تو قیامت میں بھی رسول اس کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ صلوات پڑھتے مل جل کے محمد والے محمد پر۔ کیسا کلمہ، کیسا رسول کو ماننا، یہ اجر رسالت ہے، یہ محبت ہے۔ کیا ہو گیا دنیا کو؟ آج 8 محرم ہے، انٹرنیشنل تاریخ ہے، جناب عباس علیہ السلام سے منسوب ہے یہ تاریخ۔ مصائب رات میں سنیں گے آپ، میں ایک گوشہ لوں اور عبادت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ محبت، کربلا کی ماؤں کو سلام ہو، اسے محبت کہا جاتا ہے کہ ہر ماں اپنے بچے کو ہاتھوں سے سجا کے بھیج رہی ہے، جاؤ میرے لال جاؤ، حسین پہ قربان ہو جاؤ، جاؤ قربانی پیش کرو۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب حسین یک کو تنہا رہ گئے میدان کربلا میں تو جناب عباس کا ایک بیٹا خیمے سے نکل کے آگے آیا، کہا کہ چچا جائیے آپ خیمے میں جائیے۔ کہا کہ میرے لال اب میں خیمے میں جا کے کیا کروں گا، میرا لشکر رہا نہ میرا علمدار رہا، بیٹا مجھے مقتل کی طرف جانا ہے۔ تو بچہ یہ کہتا ہے کہ چچا اگر آپ کا علمدار آ جائے تو آپ مقتل میں تو نہیں جائیں گے؟ کہ ہاں میرے لال، امام نے کہہ دیا کہ امام کو پتہ ہے کہ بعض شہید ہو چکے ہیں، کہ میرے لال اگر میرا علمدار ہوتا تو میں کیوں مقتل میں جاتا؟ کہا کہ چچا مقتل میں جائیے گا نہیں، یہیں رکے رہیے، وہ ابھی گیا اور ابھی آیا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ عباس کا بیٹا خیمے میں گیا اور اپنی ماں سے جا کر کہا اماں چچا نے یہ کہا ہے کہ اگر میرا علمدار آ گیا تو میں مقتل میں نہیں جاؤں گا، اماں مجھے علمدار بنا دو۔ جناب لبابا نے کمر میں پٹکا باندھا، ٹوٹا ہوا چھوٹا سا نیزہ دیا، کہا کہ میرے لال تو شبیہ علمدار بن گیا ہے۔ اب جو خیمے کا پردہ اٹھا، حسین کی نگاہوں نے دیکھا کہ عباس کا بیٹا چلا آ رہا ہے، آواز دی چچا آپ کا علمدار آ گیا، چلیے آپ خیمے میں چلے جائیے۔ امام نے عباس کے بیٹے کو کلیجے سے لگا لیا، آسمان کی طرف رک کر کے کہا کہ اے پروردگار، ہائے حسین کی مظلومی کہ چھوٹے چھوٹے بچے حسین پہ ترس کھا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ منزل آگے بڑھی، ایک روایت سن لیجئے، بس مصائب ہے، عبادت تمام کر رہا ہوں۔ روایتیں بتاتی یہ ہیں کہ ایک بیٹا جناب عباس کا مدینے میں رہ گیا تھا دادی کی خدمت کے لیے، جن کا نام جناب فضل تھا۔
جن سے آپ کو یا ابوالفضل العباس کہا جاتا ہے۔ یہ وہی بیٹے ہیں جو مدینے میں رہ گئے تھے جناب فضل۔ صاحب منابر الاولیاء نے اس روایت کو لکھا ہے کہ جب آل محمد زندان سے چھوٹ کے مدینے میں آئے اور پہلی عید آل محمد کو مدینے میں آئی ہے، پہلی عید آئی ہے کربلا کے بعد، تو صاحب منابر الاولیاء لکھتے ہیں کہ ام البنین کے گھر کا منظر عجیب تھا۔ عباس کا بیٹا دادی کی گود میں بیٹھا ہوا اپنی یتیمی پہ آنسو بہا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دادی اگر میرے بابا ہوتے تو میرے لیے بھی کپڑے لے کے آتے، میں بھی عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے بابا کے ساتھ جاتا۔ ادھر کا منظر یہ ہے کہ علی کی بیٹی نے زینب ام کلثوم کو بلایا، کہا کہ ام کلثوم، رباب، فضا، ذرا قریب تو آؤ، آج عید کا دن ہے، چلو اماں ام البنین کے گھر بھائی کا پرسہ دینے کے لیے چل رہے ہیں۔ چونکہ اماں کو عباس یاد آ رہا ہوگا، روایتیں بتاتی ہیں کہ شہزادی کی قیادت میں جب یہ قافلہ چلا تو ام البنین کی نگاہوں نے دیکھا کہ زینب کی قیادت میں قافلہ آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ میرے لال آج عید کا دن ہے، میری گود سے اڑ جا، اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو پہنچ لے، اس لیے کہ تو روئے گا تو رباب کو علی اصغر یاد آ جائے گا، لیلا کو علی اکبر یاد آئے گا، فروا کو قاسم یاد آ جائے گا۔ بچے نے ننھی ننھی ہتھیلیوں سے اپنے آنسوؤں کو پہنچا۔ اب جو زینب نے گھر میں قدم رکھا تو بڑی تیزی سے اماں کی طرف بڑھی اور ام البنین کے گردن میں باہیں ڈال گئے، اماں بھیا کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہوں۔ ام البنین نے کہا زینب غلام کا کیسا پرسہ؟ ارے میں تو خود حسین کا پرسہ دینے تمہارے گھر آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ ماں نے بیٹی کو پرسہ دیا، بیٹی نے ماں کو پرسہ دیا۔ جب پرسے داری ہو چکی تو ام البنین نے جناب فضل سے کہا کہ میرے لال میں علی کے گھر کی بہو ہوں، ہمارے گھر کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی غیر بھی آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا، میرے لال کربلا کے مہمان آئے ہیں، دیکھ میری ساری دولت کربلا میں لٹ گئی، میرے پاس ضیافت کے لیے کچھ نہ رہا، مگر ایک کام کر، حجرے میں چلا جا، مشکیزہ اٹھا اور باہر سے پانی بھر کے لے گیا تاکہ میں کربلا کے شہداء کی فاتحہ دلاؤں، کربلا کے مہمانوں کو پانی پلاؤں۔ عباس کا بیٹا اٹھا، باہر سے مشکیزہ بھر کے لانا چاہتا تھا، ارے قد بہت چھوٹا تھا، مشکیزہ بڑا تھا۔ عباس کے بیٹے نے اپنے سر پہ مشکیزہ رکھ لیا، مشکیزے سے پانی چھلک رہا تھا۔ زینب کی نگاہ پڑ گئی، ایک مرتبہ کربلا کا روک کر کے کہا اے میرے بھیا، ارے تم مجھے پانی نہ پلا سکے، تمہارا بیٹا سقائی کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔